کائنات کی تشکیل کیوں کر اور کیسے ہوئی؟ کائنات کی وسعت کتنی ہے؟ اس کا نقطہ آغاز کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ عقل والوں کو یہ اور ان جیسے اور بہت سے دیگر سوالات شروع سے ہی پریشان کرتے آئے ہیں۔ آج ہم انہی سوالات کے جوابات کی کھوج کریں گے۔ وقت کی تخلیق سے پہلے جب لوح تھی، نہ قلم تھا، آسمان تھا نہ زمین تھی، اور نہ ہی جنت دوزخ کی تخلیق ہوئی تھی، اللہ نے دونوں جہانوں کے سردار، تاجدار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ کریم نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا۔ پس واضح ہوا کہ کائنات کی تخلیق کا نقطہ آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہی تھا۔ بعد ازاں آنے والے زمانوں میں 1,24,000 پیغمبر رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں سناتے رہے، بالکل ایسے جیسے ابر آلود موسم میں ٹھنڈی ہوائیں ابر بارہ کی خبر دیتی ہیں۔ اسی پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی اور زبان مبارک سے اعلان ختم نبوت لا نبی بعدی جاری ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور بعد میں آنے والے انبیاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم فرماتے رہے۔ تمام امتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری سنتی سناتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے فتح کی دعائیں مانگتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین امت، بہترین زمانے، بہترین ساتھیوں اور بہترین شہر میں مابعوث فرما دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور مشیت ازدی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش تخلیق کیا، پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا، جس کا پہلا حصہ عرش اٹھانے والے فرشتے بنانے کے کام آیا، دوسرے حصے سے کرسی بنائی اور تیسرے سے باقی فرشتے پیدا کیے گئے، اور پھر چوتھے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے سے آسماں بنائے، دوسرے سے زمین اور تیسرے سے جنت اور دوزخ کی تخلیق کی۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہر شے کو تخلیق فرمانے کی وجہ خود بیان فرماتا ہے کہ اگر میں نے اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ ہی زمین و آسماں کو۔ یہاں پہنچ کر کچھ دیر ٹھہرتے ہیں اور اس سارے عمل کے دوران وقوع پذیر ہونے والے ایک دلچسپ پہلو پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں ذکر ہوگا کائنات کی تخلیق سے پہلے 3 اہم واقعات کا۔ یہ 3 واقعات اللہ کی اپنی مخلوق سے 3 مختلف عہد لینے سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلا عہد یا میثاق تمام انسانوں کی روحوں سے لیا، جسے میثاق الست بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عہد اپنے بندوں کی روحوں سے اپنی توحید اور الوہیت کے اقرار کا عہد تھا۔ مسند امام احمد بن حنبل کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود انبیاء سے مقام عرفہ پر میثاق لیا، پس آپ کی پشت سے تمام ذریت کو نکالا جسے اس نے پیدا کیا تھا، پھر انہیں اپنے سامنے سورج کی شعاؤں میں نظر آنے والے ذرات کی شکل میں بکھیر دیا، پھر ان کے ساتھ براہ راست کلام فرمایا اور کہا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے سر تسلیم خم کیا اور جواب دیا، ہاں باری تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب سب نے اللہ تبارک تعالیٰ کی الوہیت، وحدانیت اور ربوبیت کا اقرار کر لیا تو آگے قرآن فرماتا ہے،
ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے۔ دوسرا میثاق میثاق نبوت تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں کی روحوں سے لیا۔ میثاق نبوت اس امر کا اعلان تھا کہ تمہیں نبوت عطا کی جائے گی اور اپنی رسالت کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تم اپنے اپنے وقت پر مابعوث کیے جاؤ گے، اور تمہارے یہ فرائض نبوت اور رسالت فروغ دین کے لیے ہوں گے۔ اصل میں میثاق نبوت انبیاء کرام علیہ السلام کی حلف برداری کی روحانی تقریب تھی۔ میثاق نبوت کا ذکر سورہ احزاب میں یوں ہوا ہے: اور جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا، خصوصاً آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں دریافت فرمائے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے تیسرا میثاق بھی سب انبیاء اور رسولوں سے لیا۔ یہ تیسرا میثاق تعظیم، تقریم اور تسلیم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تھا۔ تیسرا عہد اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تعظیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو کامیابی سے ہمکنار کرانے سے متعلق لیا۔ اللہ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کی ارواح سے یہ عہد بھی لیا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر تمام انبیاء اور رسول اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امت کے سامنے کرتے جائیں گے، اور انہیں بتائیں کہ جس کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ملے تو اس کا فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ تیسرے عہد سے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اور اے محبوب وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائیں جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی، تو ضرور ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ آیت مبارکہ میں لا تؤمنن بہ کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسولوں کی نبوت اور رسالت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان کے ساتھ مشروط کر دیا۔ اسی کے ساتھ تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و مدد بھی لازم کر دی۔ تیسرا عہد جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کا اختتام واضح کر گیا، وہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نبی وہی برحق تھے جو آقا علیہ السلام سے پہلے آ چکے تھے، چونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کی تصدیق فرما دی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ کذاب ٹھہرا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوے کا بچہ جب انڈے سے باہر نکلتا ہے تو وہ سرخ گوشت کی طرح ہوتا ہے اور اس کی ماں اسے آگ کی چنگاری سمجھ کر چھوڑ جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے مچھر اسے آگ سمجھ کر پروانہ بن کر اس پر نثار ہو جاتے ہیں اور خود ہی اس کے منہ میں جا گرتے ہیں، یوں اسے لقمہ رزق میسر آتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بال اور پر اگاتے ہیں۔ اس وقت اس کی ماں واپس آ کر اسے اپنی پرورش میں لے لیتی ہے۔ اس رحمت عامہ کا کرشمہ دیکھ کر ہی تو اللہ تعالیٰ کو یا رزاق الغرابی فی امئہ یعنی اے کوے کے بچے کو آشیانے میں پالنے والے بھی پکارا گیا۔ ایک کوے کے بچے پر ہی کیا محیط، پوری کی پوری کائنات ہی در حقیقت اپنے اندر کروڑوں راز سموئے ہوئے ہے۔ یہاں بہاروں کا حسن، صحراؤں کی پینائی، سمندروں کی گہرائی، باغوں میں ٹہنیوں پر لدے پھول اور نیلے آسمان پر سرمائی بادلوں کا راج ایک طرف ذات باری تعالیٰ کے تصرف کی شاہد ہے تو دوسری جانب اس کے لطف و کرم کا ایک لطیف اشارہ بھی ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے متوازن زمین پیدا کی، آسمان کو کہکشاؤں سے مزین کیا، پھر اس سے پانی بھی برسایا،
جو نہ صرف جمادات و نباتات کی نمو کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ تسکین آدم کے لیے قسم قسم کے پھل اور میوے جیسی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ یہ اللہ کی انسان سے محبت کی دلیل ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود کائنات کی وسعت سے متعلق سوال اکثر ہمیں الجھائے رکھتا ہے۔ ایک اور سوال جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا وہ اس دنیا کے علاوہ مزید دنیاؤں کے وجود سے متعلق پایا جانے والا قیاس اور شبہ ہے۔ حقیقت کیا ہے، یہ سب کچھ ہم آگے چل کر جانیں گے۔ ہماری کائنات میں دنیاؤں کی کل تعداد کتنی ہے؟ صحیح علم تو صرف اللہ کریم کی ذات کو ہی ہوگا، کیونکہ اللہ ہی بخوبی جانتا ہے اپنی مخلوق کے لشکروں کو اس نے کہاں کہاں اتارا۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ دنیا میں کل 40,000 عالم ہیں۔ یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، باقی سب اس کے سوا۔ اسی طرح امام رازی تفسیر کبیر میں ایک سے زیادہ دنیاؤں کے وجود کو بعید از قیاس نہیں گردانتے۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ 80,000 عالم میں سے 40,000 خشکی اور 40,000 سمندر میں ہیں۔ وہب رحمۃ اللہ علیہ 18,000 دنیاؤں کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہماری دنیا کو وہ ان تمام عالموں میں سے ایک عالم قرار دیتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ عالمین کو عالم کی جمع قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق آسمان کی مخلوق، خشکی اور تری کی مخلوق بھی عالم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ عالم سے مراد کل مخلوق ہے، خواہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ صاحب تبیان القرآن لکھتے ہیں کہ ان تمام اقوال میں صحیح یہ ہے کہ اللہ کریم کے سوا ہر موجود عالم ہے اور مخلوق عالم میں شامل ہے۔ کائنات کی تشکیل سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین کو ہفتے کے دن، پہاڑوں کو اتوار کے دن، پیر کے دن درخت، منگل کے دن مکروہ چیزیں، بدھ کے دن نور، جمعرات کے دن مویشی اور جانور پھیلائے، اور مخلوق کے آخر میں جمعے کے دن عصر کے بعد آخری سات تک آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کی تشکیل 7 دنوں میں کیسے ممکن ہوئی؟ ایسا کیا ہوا کہ ایک لامتناہی عمل کی بنیاد پڑی جو آج بھی جاری ہے؟ شاید اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ کائنات کا وجود کیسے عمل میں آیا؟ یہ رنگ و بھرا جہان ایک کن فیکون کا کرشمہ کیسے ہے؟ آسمان و زمین کے اس بے مثال توازن کا سبب کیا ہے؟ اور بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم ان سوالات کے جوابات جانیں گے۔ قرآن پاک صراحت کے ساتھ واضح کر چکا ہے کہ زندگی کا آغاز پانی سے ہوا۔ صرف زندگی ہی نہیں بلکہ کائنات کی تخلیق کے وقت بھی ہر سو پانی ہی پانی تھا۔ ارشاد ربانی ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا فرمایا اور اس سے قبل اس کا تخت اقتدار پانی پر تھا۔ یعنی زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے عالم مادی میں ہر سو پانی ہی پانی تھا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور ہم نے زمین پر ہر زندہ چیز کی نمود پانی سے کی۔ کیا وہ اس حقیقت سے آگاہ ہو کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ کائنات میں قوانین فطرت کا جنم اور ان کا پروان چڑھنا، کہکشاؤں کا وجود اور مختلف سیاروں پر زندگی کے اثار مختلف قرآنی حوالوں سے انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ تمام آسمانی کائنات اور زمین ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، پس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا، اور ہم نے ہر زندہ چیز کی نمود پانی سے کی۔ تو کیا وہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر اب بھی ایمان نہیں لاتے؟ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بگ بینگ یعنی ایک زوردار دھماکے کے بعد کائنات کی تشکیل، پھر زمین و آسمان کی ایک اکائی سے 2 میں تقسیم، اور دونوں کے درمیان باہمی توازن کا قیام۔ یہ سب کچھ کن فیکون کا ہی کرشمہ ہے۔ کتاب حکمت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر وہ ذات آسمان کی طرف متوجہ ہوئی کہ وہ اس وقت دھواں تھا، پھر اسے اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں باہمی انحصار کے توازن کے لیے
خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم فطری نظام کے تحت خوشی سے حاضر ہیں۔ یہاں تخلیق کے آسمان کی ایک اور بنیادی وجہ کی جانب بھی اشارہ ہے۔ سورۃ انبیاء کی آیت 32 میں ارشاد ہے کہ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور وہ ان نشانیوں سے روگرداں ہے۔ کائنات کی تخلیق پے در پے عوامل کا نتیجہ ہے جن کا پتہ ہمیں سب سے بڑے حکیم اور دانا اللہ رب العزت کی آخری کتاب سے ملتا ہے۔ آگاہی اور شعور کی بالیدگی کے اس سفر میں مزید آگے بڑھتے ہیں اور ستاروں سے مزین کہکشاؤں سے متعلق جانتے ہیں۔ پھر 2 مراحل میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان کے احکام اس میں بھیج دیے، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے رونق بخشی اور اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ انتظام ہے زبردست اور علم والے رب کا۔ واضح ہو گیا آسمان، چھت اور ستارے روشن چراغ، لیکن یہ دن رات اور یہ سورج چاند کس رب کا نام ہے؟ آئیے قرآن سے جانتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو بھی تمام آسمانی کرے اپنے اپنے مدار کے اندر تیزی سے تیرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اب بات ہوگی زمین کی اور اس میں استادہ پہاڑوں کی۔ کیا تعلق ہے ان دونوں کا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ بنا دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں زمین حرکت کرتے ہوئے انہیں لے کر کانپنے لگے، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ راہ پا سکیں۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ استادہ پہاڑوں سے مزین زمین پر زندگی کا جنم، اس کی گہرائیوں میں چھپی معدنی دولت اور سینہ چیر کر نمودار ہونے والی فصلوں کی بہار کس کے لیے ہے اور کیوں کر ہے؟ یہ سب کچھ اللہ فرماتا ہے۔ اور اس نے اس زمین کے اندر بڑی برکت یعنی قسم قسم کی کانیں رکھی، اور اس میں اس کی نعمتیں 4 مراحل میں رکھی جو ہر طلبکار کے لیے برابر ہیں۔ لیکن معدنی دولت اگلتی، سینہ پھاڑ کر بیج نکالتی زمین کی یہ ساخت ترتیب کیسے پائی؟ اپنے وجود پانے کے ابتدائی دور میں زمین بے انتہا گرم تھی۔ یہاں زہریلی گیسوں کا غلبہ تھا، جبکہ آکسیجن ناپید تھی، سو زندگی کا وجود بھی نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زمین نے اپنا مزاج بدلا اور گرم سے ٹھنڈی ہوتی چلی گئی۔ چٹانوں سے گیسوں کے مسلسل اخراج نے زمین کے اطراف ایک غلاف کی شکل اختیار کر لی۔ اسی دوران زندگی نے سمندروں میں اپنا ابتدائی جنم لیا۔ یہ اپنی ابتدائی حالت میں صرف سمندر میں ہی پنپ سکتی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ایٹموں کا ملاپ بڑی بڑی ساختوں کی پیدائش کا سبب بنا، جنہیں مائکرو مولیکیولز کہا جاتا ہے۔ نئے مولیکیولز نے مزید مولیکیولز کو جنم دیا، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے زندہ اجسام کی خودکار افزائش نسل کو وجود بخشا۔ زندگی نے سمندر سے زمین تک کا سفر کیسے طے کیا؟ یہ بھی آپ کے دماغ میں سوال آتا ہوگا، جس کا جواب کافی دلچسپ ہے۔ زندگی کی ابتدائی تخلیق کے دوران بہت سے زہریلے مادے تحلیل ہو گئے اور یوں آکسیجن کا جنم ہوا۔ آہستہ آہستہ فضا ان ترکیبی عناصر میں ڈھلتی چلی گئی جو آج روح زمین پر بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اسی نو ترکیب شدہ فضا میں حشرات، سمندری مخلوقات، ممالیہ جانور اور بالآخر اشرف المخلوقات نے جنم لیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو کرۂ ارضی کی خلافت کا تاج پہنا کر مابعوث فرمایا۔ زمینی زندگی کا آغاز پانی ہی سے ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا سے اب تک زمین کا غالب حصہ پانی پر ہی مشتمل ہے۔ ابھی تک زمین کا 29% حصہ خشکی، جبکہ 2/3 سے بھی زیادہ پر پانی کی حکمرانی ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ انبیاء میں اسی حقیقت کو اشکار کرتے ہوئے سوال کیا، کیا وہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے اشرف المخلوقات کی رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت کا آغاز ہوا۔ زمین والوں کے لیے روحانی سلسلہ نبوت کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ ہدایت الہی کو انسان کی ضرورت کیوں سمجھا گیا؟ شیطان کو انسان کا کھلا دشمن کیوں کہا گیا؟ اور اس کھلے دشمن سے زمین پر بسنے والی اشرف ترین مخلوق کو کیا خطرہ تھا؟ آگے بڑھیں گے
اور انہی سوالات کے جواب بھی آج کی اسی ایپیسوڈ میں دیں گے۔ قوانین فطرت کے مطابق انسان میں جسمانیت، حیوانیت اور ملکیت سب کچھ موجود ہے، اور ان سب خوبیوں کے لوازمات انسان کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اللہ نے انسانی زندگی کی بنیادی ضرورتوں کی ذمہ داری خود پر رکھی ہے، اور دیگر تمام مخلوقات کو انسان کے زیر نگیں رکھ کر اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے۔ اب یوں کہہ لیں کہ انسان کل کائنات کے حقائق لطیفہ کا مجموعہ ہے، اور سب مخلوقات انسان کی خادم اور انسان ان سب کا مخدوم ہے۔ انسان کو یہ عظیم الشان اعزاز دامن نبوت سے وابستہ رہنے سے ملا۔ پیغمبری کیوں ضروری تھی؟ اس سوال کا جواب ایک دوسرے پہلو سے قرآن سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، قرآن میں اللہ نے انسان کو کن القابات سے پکارا؟ بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وہ جھگڑالو ہے اور انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ قرآن کا یہ طرز تخاطب انسان کی جسمانی کم ہمتی اور فکری ذلیدگی کا احاطہ کرتا ہے۔ اب ایک طرف یہ کمزور وجود ہے، اور دوسری طرف وہ ذات جس کی ابتدا کی کوئی خبر ہے اور نہ انتہا کی، حواس خمسہ جس کے فہم و ادراک سے عاجز ہے کیونکہ اس کا اپنا اعلان ہے، کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ یہاں نبوت ظالم، جاہل، ناشکرے، جھگڑالو اور جلد باز انسان کی روحانی ضرورت ہے۔ اللہ کریم نے انسان کو زمین پر بھیجتے وقت اپنے لطف بے پایاں اور لامحدود کرم کا اظہار اما یاتینکم کے الفاظ سے تسلی دیتے ہوئے کیا، کیونکہ زمین پر اس کا مقابلہ ایک عدو مبین یعنی کھلے دشمن سے تھا، اس لیے ہدایت انسانی کا کام انہی انبیاء اور رسول سے ہوا۔ شیخ سرہندی لکھتے ہیں کہ امام رازی نے فرمایا، نبوت کے لیے جن افراد کا انتخاب ہوتا ہے ان میں اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں اور قابلیتیں رکھی جاتی ہیں۔ انسانیت کا وقار انہی نفوس قدسیہ سے ہے، اس لیے تمام کمالات یہاں درجے کمال پر نظر آتے ہیں، ان کی صفات مخلوقات سے جدا ہوتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کریم کی ذات، صفات اور آخرت کے حقائق کو جس طرح جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اسے یوں سمجھ لیں کہ انبیاء اقوال و اعمال کی وہ صحیح ترین میزان ہے جو اللہ کے بنائے ہر معیار پر پورے اترتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبوت وہ سفارت ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان ان کے دنیاوی اور اخروی امور میں خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جاری ہوتی ہے۔ نبوت سے مراد وہ قرب الہی ہے جس میں شائبہ ذلیت کی آمیزش نہیں۔ نبوت کا عروج حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور نزول خلق کی طرف۔ مقام نبوت ذاتی استعداد اور چلہ کشی کا نتیجہ نہیں بلکہ صرف فضل الہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا عطا فرماتا ہے۔ نبوت دراصل انسانیت کے لیے رحمت خداوندی ہے، کیونکہ انسان حق تعالیٰ کے کمالات کا ادراک کرنے سے عاجز ہے اور عقل توحید کی دولت عظمیٰ کے اسبات سے قاصر۔ اس لیے نبیوں کی رہنمائی کے بغیر صراط مستقیم کی پہچان اور اس پر سفر انسان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ بظاہر کمزور نظر آنے والے انسان سے فطرت کا تقاضا صرف اتنا کہ وہ مشرق و مغرب کے رب کی کھوج کرے، تلاش کے اس سفر میں اپنے فکری اثاثے بروئے کار لائے اور کائنات میں بکھری جا بجا نشانیوں سے سبحان تعالیٰ کا پا کر تسلیمات کے اعلیٰ مدارج طے کرے۔ حقیقت میں خدا کی تلاش ہی انسان کی ترقی کا راستہ ہے۔